बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से। उनकी जो इंडिया नवाज़ी है या जो उनकी मेहरबानी है भारत के ऊपर, और वो हमेशा से हमें नज़र आती रही हैं, और अब उसके कुछ सबूत ऐसे आ गए हैं कि जिनकी बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ या तो गद्दारी का मुकदमा फ़ाइल होना चाहिए। अगर गद्दारी का मुकदमा फ़ाइल नहीं करते तो एटलीस्ट हमारे जो इदारे हैं उनको इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और एक JIT बनाना होगी। दो बड़ी एविडेंसेस हैं इस हवाले से। पहले एक एविडेंस थी और हम सोच रहे थे कि शायद वो नाकाफ़ी हो, लेकिन अब जब शहज़ाद अकबर ने भी इसका तज़किरा कर दिया है और उन्होंने अपनी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी ज़िक्र किया, वो पहले भी ज़िक्र करते आए हैं, तो उसके बाद अब इनके लिए इनको छोड़ना या ये देखना कि इन्होंने मुल्क को और मुल्क की जो सलामती के मुख्तलिफ राज हैं क्या उनको बेचा है, क्या उसमें ये मुलव्वस थे, क्या ये इंडिया को खुश करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल करप्शन की है क्या ये उसके ज़िम्मेदार हैं, जो दहशत गर्दी हुई है उसमें इनका कितना हाथ है, ये सारी चीज़ें इंटरोगेट होना ज़रूरी हैं। और क्योंकि ये लोग आज भी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं और फिर ये पर तोल रहे हैं कि ये दोबारा आएंगे, तो ऐसे हालात में इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा शहज़ाद अकबर ने कल जो बात की है वो तो बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि जो इन्होंने 90s के दौर में सब्सिडी दी शुगर के ऊपर, वो सब्सिडी दी ही इसलिए कि वो जो शुगर है वो भेजी जाए इंडिया को, और इंडिया को उसमें से नवाजा गया और सब्सिडी दी जाती थी, अपनी मिलों को सब्सिडी दी जाती थी, और उसके बाद वो इंडिया को बतौर तोहफ़ा भेजी जाती थी, और ये तोहफ़ा भेज भेज कर मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहे। उधर से इंडिया LOC पर हमारे नौजवानों को शहीद करता रहा, हमारे कश्मीरी मज़लूम भाइयों को शहीद करता रहा, हमारे जो वहाँ पर मुसलमान आबाद हैं जो अक़लियत में हैं इंडिया के अंदर, उनको वो गुजरात के अंदर वो जुल्म करते रहे, वो मुसलमानों को शहीद करते रहे, लेकिन हमारे जो हुक्मरान थे वो उनको जो नवाज़ शरीफ एंड कंपनी है ये उनको चीनी भी तोहफे में भेजते रहे, ये मुल्क को खसारे में डालकर, मुल्क को नुकसान पहुँचाकर उनको फ़ायदा पहुँचाते रहे। उसके बाद आपने ये भी देखा कि नवाज़ शरीफ ने मुल्तान में एक तकरीर की थी, और उसके अंदर जो पाकिस्तानी इदारों के ऊपर सवाल उठाया था, सलामती के इदारों के ऊपर, और जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे इंडिया की तरफ से वो इल्ज़ामात उन्होंने दोहराए थे। और फिर मरियम नवाज़ का जो किरदार है डॉन लीक्स से लेकर, वो सारी की सारी हम चीज़ों को जानते हैं। आपको याद होगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो कोई 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी शो करवाए थे, और साथ उन्होंने एक दावा किया था कि जो सिक्योरिटी जो हमारी एजेंसीज़ हैं या जो हमारे सलामती जो इदारे हैं, वो अगर मुझसे रिकॉर्ड मांगेंगे, एविडेंस मांगेंगे, तो मैं देने को तैयार हूँ, और मैं जो इन्वेस्टिगेशन में उनको सबूत भी दूंगा और मैं असिस्ट भी करूँगा। और उन्होंने ये दावा किया था कि जो शुगर मिलें हैं जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की, या जो शरीफ फैमिली की शुगर मिले हैं, उनमें राह के एजेंट्स काम करते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी था, लेकिन अगर ये झूठा इल्ज़ाम होता तो जैसे ये बिलों से निकल आते हैं मुख्तलिफ जो इनके शरीफ फैमिली के बोलने वाले हैं, या जो इनके मुख्तलिफ इन्होंने लोग रखे हुए हैं, या PMLN के लोग इसके ऊपर कोई बात करते, इतनी खामोशी थी, ना कोई डॉक्टर ताहिरुल कादरी को लीगल नोटिस भेजा गया, ना उस बात को रद्द किया गया, ना उसके ऊपर गुफ्तगू की गई। फिर एक वक्त आया कि ये 1 साल पहले हमारे पास एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि इतने इंडियंस यहाँ पर शरीफ फैमिली की जो मिलें हैं उनमें काम करते थे, और वो उनका वीज़ा सिर्फ वीज़ा होता था, जॉब वीज़ा, जो वो उन मिलों में काम कर सकते थे, लेकिन उनकी बुनियाद पर वो कराची भी घूमते थे, वो इस्लामाबाद भी जाते थे, वो गिलगित बल्तिस्तान तक भी जाते रहे। इसकी इजाज़त किसने दी, ये फैसिलिटेट किसने किया? ये सारी की सारी शरीफ फैमिली थी, और ये शरीफ फैमिली आज तक उन लोगों को अपनी मिलों के अंदर छुपाए हुए है और उनको फैसिलिटेट कर रही है।
پچھلے دنوں پی جے میر کے ساتھ ایک پروگرام تھا اور اس میں بھی بات دہرائی گئی. خرم نواز گنڈا پور جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے صدر بھی ہیں, وہ ان کا جو سیاسی ایفیلیشن ہے وہ الگ, لیکن وہ آرمی کے بڑے ہائی رینک کے اوپر انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے اور وہ بڑے انہوں نے اپنا ان کا جو ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, آرمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اور اپنے پروفیشنل جو ان کی کوالیفیکیشنز ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی. اور جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ویلڈ بات ہے کہ جو شخص سلامتی کے اداروں میں اتنے بڑے عہدوں پر کام کر چکا ہو, اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات واقعی بہت ویلڈ ہے. انہوں نے یہ پچھلے دنوں میں یہ بات کی اور انہوں نے بھی چیلنج کیا کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو جو شریف فیملی ہے وہ سامنے آ جائے, میڈیا پر آ جائے, میں ان کو جواب دینے کو تیار ہوں. اب جب اتنی بڑی بڑی ایویڈنسز آ گئیں ہمارے سامنے, شریف فیملی کی جو ان کو سبسڈی دے کر ان کو جو تحفتاً بھیجے گئے, جو چینی بھیجی گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ صرف نیب کا کام نہیں ہے, یہ صرف نیب اس کو ڈیل نہ کرے, یہ تو دہشت گردی ہے, یہ تو ہماری جو اس کے اوپر JITs بنائی جانی چاہیے, اس کے اوپر ہماری جو ISI ہے, ہماری MI ہے, ان کو اس کے اوپر ایکٹیو ہونا ہوگا اور اس کی سارا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے کر ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرنی ہوگی. FIA کو, واجد ضیاء کو یہ کام سونپنا ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فائنینشیل کرپشن کرتے رہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس جو ایک بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ, اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ خود دیکھیں یہ کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے ملک کے رازوں کے بدلے کتنے بڑے بڑے فوائد لیے ہوں گے انڈیا سے, کتنا پیسہ لیا ہوگا, کتنے ڈالرز انہوں نے کمائے. ان کی امریکہ کے ساتھ آج کیوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی ہے, آج کیوں نواز شریف کو جو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ریلیشنز انہوں نے اس طرح کے بنا کے رکھے ہوئے تھے. کچھ نہیں کرنا تھا تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا تھا, باقی جو سارے معاملات تھے وہ یہ کرتے بھی رہے, اس کے اوپر انہوں نے کام بھی کیا اور انہوں نے لوگوں کو نوازا بھی صحیح. اب آپ ایک اور بڑی اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو شوگر کو تو آپ چھوڑ دیں, اب شوگر ملوں کے اندر اگر کچھ لوگ جاب کرتے ہیں اور ان کا ڈیٹا ہمارے جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس بھی ہے, تو وہ ایسی کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر آج تک ہمارے ادارے خاموش ہیں؟ وہ اس کرپشن اور اس جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر کیوں نہیں بات کر رہے, وہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر رہے, جب کہ سارا کچھ ان کے نالج میں ہے, اس کے باوجود کیوں خاموش ہیں؟ ایک عمران خان کیا کرے؟ عمران خان نے مودی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ شاید ہماری جو ڈپلومیسی تھی پچھلے 70 سال کی اس میں اتنا نقصان نہیں پہنچایا گیا, یا پاکستان کو اتنی کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں ڈپلومیٹیکلی جو کہ عمران خان کی محنت سے ہوا. عمران خان کیونکہ ایک انٹرنیشنل لیڈر تھے, انہوں نے پوری دنیا کے اندر کشمیر کی آواز کو اٹھایا, اور مودی کو انہوں نے ایک سمبل کے طور پر, ایک دہشت کے سمبل کے طور پر اور ایک انتہا پسند سمبل بنا دیا, اور پوری دنیا اب اس کے اوپر بات کرتی ہے. اب جب عمران خان یہاں بیٹھ کر انڈیا کے جو ان کے پاکستان کے خلاف منصوبے ہیں ان کے اوپر بات کر سکتا ہے, تو جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, جو اپوزیشن کر رہے ہیں, جو یہاں ہمارے ملک میں ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر انڈیا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, جو ہمارے ملک میں بیٹھ کر پاکستان کی جڑیں کاٹنے کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ کیوں نہیں ان کو پوچھا جاتا, کیوں نہیں ان کو گرفتار کیا جاتا, کیوں نہیں ان کے اثاثے ضبط کیے جاتے, کیوں نہیں ان سارے لوگوں کو پکڑا جاتا جو یہاں پر پاکستان کے اندر کون سا قانون ہے؟ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں ایلین کنٹری, ایک فرینڈ ایلین ہوتا ہے, ایک اینیمی ہوتا ہے. اب یہ اینیمی ایلین ہیں جو بھارت سے یہاں پر کام کر رہے ہیں. ہمارے پاکستانی کتنے ہیں جن کو وہاں پر مختلف ملوں میں کام کی اجازت دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی. تو ان کو کس قانون کے تحت اجازت دی جاتی ہے؟ اور پھر ظلم دیکھیں, وہ پورے ملک میں گھومتے ہیں, وہ کہاں کہاں جاتے ہیں, وہ کیا کیا کرتے ہیں. اگر عزیر بلوچ کام کرتا تھا ایرانی ایجنسیز کے لیے تو یہ لوگ انڈین ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں. خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے. آج یہ اپوزیشن لیڈر بنے بیٹھے ہیں, ایک پنجاب کے اندر اور ایک نیشنل اسمبلی کے اندر, اور دوبارہ یہ موومنٹ چلا رہے ہیں, دوبارہ یہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. اگر ان لوگوں کے خلاف انکوائری نہ ہوئی, ان لوگوں کو نہ پکڑا گیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی کسی بھی طریقے سے حق میں ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری سے ریکارڈ منگوایا جائے, باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی, پچھلے سال جو رپورٹس آئیں, جو آفیشیل رپورٹس ہیں کہ ان کی ملوں میں لوگ کام کرتے ہیں,
وہ منگوائی جائیں، اس کے بعد ان کو بلایا جائے، ان کی جو رمضان شوگر مل ہے، اسپیشلی رمضان شوگر مل، اتفاق شوگر مل اور العربیہ شوگر مل، ان تین کا ریکارڈ منگوایا جائے اور ان کے ملازمین کی فہرست دیکھی جائے، ان کی جو مل ہیں ان کے اندر جو چھاپے مار کر ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے اور ان کا پورا ایک پوسٹ مارٹم کر کے قوم کے سامنے لایا جائے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو ملک بیچنے کی حد تک چلے جاتے ہیں، جو ملک کے ساتھ اتنے غداری کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے رازوں کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا ہوگا، وہ بھی بیچے ہوں گے، یہ پیسے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ اعتماد کر ہی نہیں سکتے۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں، آپ واجد ضیاء کی سربراہی میں ایک JIT بنائیں جو یہ چیز بتائے قوم کو۔ ابھی تک یہ تو پتہ ہے کہ یہ فائنانشیل کرپٹ ہیں، قوم کو ابھی یہ نہیں پتہ کہ یہ فائنانشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ یہ مختلف دہشت گردی اور غداری کے مرتکب بھی ہوئے ہیں، اور وہ چیز بہت ضروری ہے سامنے لانا تاکہ جو ہمارے بھولے لوگ آج بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پیارے ملک کے ساتھ کتنا خونی کھیل کھیلتے آئے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر اب کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا اور ان لوگوں کو پکڑا جائے گا اور ان کا جو چہرے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔